اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ وجاءت واو کا معنی اور، جاءت آ گئی، سکرۃ الموت، سکرہ سختی، سکرہ کا معنی سختی، الموت موت کی، بالحق سچ مچ، ذالکا یہ، ما کنتا ما کا معنی جو، کنتا تھا تو، تحید بھاگتا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور آ گئی موت کی سختی سچ مچ، ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ ہے کہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ قیامت کے ذکر سے پہلے قیامت کا مقدمہ ہے، یعنی موت کا ذکر ہے۔ جب موت کی سختی آئے گی اس وقت تجھے یقین ہو جائے گا کہ میں تو موت سے بھاگا کرتا تھا، لیکن آج میرے اوپر موت کی سختی آ گئی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، واو کا معنی اور، نفخ پھونک دیا جائے گا، فی الصور فی کا معنی میں، الصور سور میں پھونک ماری جائے گی، ذالکا یہ یوم دن، الوعید ڈراوے کا، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، یہ دن ڈراوے کا ہے۔ یہ تخویف اخروی آ گئی، اللہ نے آخرت کا خوف دلایا تاکہ انسان راہ راست پر چلے۔ یہ قیامت کا ذکر بھی آ گیا اور کہا جائے گا کہ اسی سے تو بھاگتا تھا اور اسی سے تو خوف نہیں کھاتا تھا قیامت کے دن سے۔ آج وہ دن اور وہ موت آ کر رہی۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، واو کا معنی اور، جاءت آئے گا، کل ہر نفس نفس، معها ما کا معنی ساتھ، ہا کا معنی اس کے ساتھ ہوگا، سائق چلانے والا، و شہید اور گواہی دینے والا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آئے گا ہر نفس کے اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ یہ کیفیت حشر ہے۔ میدان حشر میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر نفس میدان قیامت میں اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا، اس کو ہانکنے والا ہوگا، اور ایک گواہ ہوگا اس کے اعمال کا۔ ہر انسان کے مونڈھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بروز قیامت ان میں سے ایک فرشتہ ہانکے گا اور دوسرا گواہ ہوگا جو اس کے آگے آگے چلے گا، اس کا نامہ اعمال لے کر۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اور کہے گا لقد كنت البتہ تحقیق تھا تو، فی غفلت میں تھا، من هذا اس دن سے، اس عذاب سے، فکشفنا پس کھول دیا ہم نے، عنکا تجھ سے، غطاءک پردہ تیرا، فبصرک الیوم حدید پس نظر تیری آج کے دن بہت تیز ہوگی۔ لقد کنت فی غفلت، تذلیل مجرمین، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تو غفلت میں تھا اس سے، اس قیامت سے، اس نام اعمال سے۔ غفلت سے مراد ہے کہ تو قائل ہی نہیں تھا قیامت کا۔ ایک غفلت اعتقادی سرے سے قیامت کا اعتقادی نہ رکھے، ایک غفلت عملی عقیدہ تو رکھے کہ قیامت آئے گی مگر تیاری نہ کرے،
لیکن یہاں چونکہ اہل کفر کا تذکرہ ہے، مشرکین کا تذکرہ ہے، اس لیے غفلت کی قسم اول اعتقادی غفلت مراد ہے۔ فکشفنا، پس کھول دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا، پردہ کھولنے کا مطلب معائنہ کرا دیا۔ فبصرک، پس نظر تیری آج کے دن بڑی تیز ہے، یعنی آج تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ منگل کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، کپڑے دھونا ہر وقت، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، 24 گھنٹوں میں ہر وقت جائز ہے۔ منگل یا جمعہ کو کپڑے دھونے کو ناپسند سمجھنا یہ یہود کا مذہب ہے، توہم پرستی ہے۔ آپ کے مسائل، جلد نمبر 1، صفحہ 372۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد پہلے داہنی طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے، پھر تشہد پڑھے، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ فتاوی شامی۔ حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد۔ بحوالہ بدائع الصنائع، جلد نمبر 1، صفحہ 183۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں بھول کر پڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر سجدہ سہو کیا اور سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ بحوالہ بدائع الصنائع، جلد نمبر 1، صفحہ 183۔ تیسری حدیث اسی طرح ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے دائیں طرف سلام پھیر کر پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ چوتھی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 5ویں حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 6ٹھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 7ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ 7 احادیث ہیں بدائع الصنائع، جلد نمبر 1، صفحہ 183 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے سجدے سلام کے بعد ادا کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کھانا کھا کر ایک آدمی کہتا ہے شکر الحمدللہ، کیا یہ دعا ٹھیک ہے؟ اس نے ٹھیک پڑھا یا نہیں ٹھیک پڑھا؟ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بحوالہ ترمذی شریف، اسی طرح مشکات۔ ایک آدمی کہتا ہے شکر الحمدللہ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے اور اسی کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ امام رکوع یا سجدہ میں ہے، ایک شخص آیا تو اس کو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر رکوع یا سجدے میں جانا چاہیے یا بغیر ہاتھ باندھے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کر فوراً رکوع یا سجدہ میں چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہاتھ نہ باندھے ویسے ہی رکوع یا سجدہ میں چلا گیا تو بھی نماز درست ہے۔ البحر الرائق،
جلد نمبر 1 صفحہ 320۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ واش روم اور غسل خانہ کے اندر کھڑے ہو کے بسم اللہ یا کلمہ شریف یا کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے باہر واش روم داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پھر اندر داخل ہو جائے۔ پاک ہونے کے بعد جس وقت واش روم سے باہر نکلے تو بیت الخلاء سے باہر کی جو دعا حدیث سے ثابت ہے پھر وہ دعا پڑھے۔ استنجا کے لیے جاتا ہے، مسنون غسل کے لیے جاتا ہے یا واجبی غسل کے لیے جاتا ہے، واش روم اور بیت الخلاء کے اندر کسی حال میں اور کسی صورت کے اندر کوئی ذکر اور کوئی کلمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ لقد لام کا معنی البتہ، قد تحقیق، کنتا تھا تو، فی کا معنی میں، غفلت غفلت، من کا معنی سے، حاذا اس، فکشفنا فا کا معنی پس، کشفنا کھول دیا ہم نے، عن کا معنی سے، کا معنی آپ سے، غطاء کا غطا پردہ آپ کا، فبصروا کل یوم، فا کا معنی پس، بصر نظر آپ کی، الیوم آج کے دن، حدید تیز ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تھا تو غفلت میں اس سے، فکشفنا عنک غطاءک، پس کھول دیا ہم نے آپ سے آپ کے پردہ کو، فبصرک الیوم حدید، پس نظر تیری آج کے دن تیز ہے۔ لقد کنت فی غفلۃ، اس کو کہتے ہیں تذلیل مجرمین، مجرم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ بات کہی جائے گی کہ تو غفلت میں تھا، من ہاذا، ہاذا کا مطلب اس یعنی نامہ اعمال سے، نامہ اعمال سے تو غفلت میں تھا، غفلت اعتقادی، قائل بھی نہ تھا۔ آج دیکھ آنکھوں کے سامنے دوزخ کو دیکھ۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، واو کا معنی اور، قالا کہے گا، قرینہ قرین کا معنی ساتھی، ہو کا معنی اس کا، ھذا یہ، ما جو، لدیا میرے پاس ہے، لدیا میرے پاس، عتید تیار شدہ، وقال قرینہ اور قیامت کے دن اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس تیار شدہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرین اس کا کہے گا، ساتھی یعنی اعمال لکھنے والا فرشتہ، وہ کہے گا کہ یہ روز نامچہ، یہ نامہ اعمال، یہ تیری زندگی کی لکھی ہوئی کتاب، یہ میرے پاس تیار شدہ ہے۔ اب اللہ کیا فرمائیں گے؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا ڈالو تم دونوں، فی کا معنی میں، جہنم، کل ہر، کفار کفر کرنے والے، عنید ضدی، مناع للخیر، مناع منع کرنے والے خیر کی راہ سے، معتدن تجاوز کرنے والے، مریب ریب شک کو کہتے ہیں، لوگوں کو عقائد حقہ میں شک کے اندر ڈالنے والے،
کفر کرنے والے، ضدی کو اور بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو اور دین حق میں شک کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ القیہ ثمرہ مجرمین۔ القیہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ واش روم اور غسل خانہ کے اندر کھڑے ہو کے بسم اللہ یا کلمہ شریف یا کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے باہر واش روم داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پھر اندر داخل ہو جائے۔ پاک ہونے کے بعد جس وقت واش روم سے باہر نکلے تو بیت الخلاء سے باہر کی جو دعا حدیث سے ثابت ہے پھر وہ دعا پڑھے۔ استنجا کے لیے جاتا ہے، مسنون غسل کے لیے جاتا ہے یا واجبی غسل کے لیے جاتا ہے، واش روم اور بیت الخلاء کے اندر کسی حال میں اور کسی صورت کے اندر کوئی ذکر اور کوئی کلمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک دفعہ میت کو غسل دے دیا گیا تو دوبارہ اس کو جنازہ سے پہلے غسل دینا ضروری ہے یا نہیں، یا کیا دیا جا سکتا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میت کو ایک دفعہ غسل دیا جائے، 2 دفعہ کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا، ایک دفعہ حکم آیا ہے کہ میت کو ایک دفعہ غسل دیا جائے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 156۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں؟ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ یہ 2 فرض ہیں نماز جنازہ کے اندر۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 121، اسی طرح جلد نمبر 2 صفحہ 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں سنت ہیں، یعنی مسنون کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں مسنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 جنازہ کی سنتیں ہیں۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 582، بحر الرائق صفحہ 179 جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ امام رکوع یا سجدہ میں ہے، ایک شخص آیا تو اس کو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر رکوع یا سجدے میں جانا چاہیے یا بغیر ہاتھ باندھے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کر فوراً رکوع یا سجدہ میں چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہاتھ نہ باندھے ویسے ہی رکوع یا سجدہ میں چلا گیا تو بھی نماز درست ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 320۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ منگل کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، کپڑے دھونا ہر وقت، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، 24 گھنٹوں میں ہر وقت جائز ہے۔ منگل یا جمعہ کو کپڑے دھونے کو ناپسند سمجھنا یہ یہود کا مذہب ہے، توہم پرستی ہے۔ آپ کے مسائل جلد نمبر 1 صفحہ 372۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد
پہلے داہنی طرف سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے، پھر تشہد پڑھے، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ فتاوی شامی۔ حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاحب کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد۔ بحوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 183۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں بھول کر پڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر سجدہ سہو کیا اور سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ بحوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 183۔ تیسری حدیث اسی طرح ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے دائیں طرف سلام پھیر کر پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ چوتھی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 5ویں حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 6ٹھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 7ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ 7 احادیث ہیں بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 183 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے سجدے سلام کے بعد ادا کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کھانا کھا کر ایک آدمی کہتا ہے شکر الحمدللہ، کیا یہ دعا ٹھیک ہے؟ اس نے ٹھیک پڑھا یا نہیں ٹھیک پڑھا؟ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بحوالہ ترمذی شریف، اسی طرح مشکات۔ ایک آدمی کہتا ہے شکر الحمدللہ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے اور اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ لقد، لام کا معنی البتہ، قد تحقیق، کنتا تھا تو، فی کا معنی میں، غفلت غفلت، من کا معنی سے، حاذا اس، فکشفنا، فا کا معنی پس، کشفنا کھول دیا ہم نے، عن کا معنی سے، کا معنی آپ سے، غطاء کا، غطاء پردہ آپ کا، فبصروا کل یوم، فا کا معنی پس، بصر نظر آپ کی، الیوم آج کے دن، حدید تیز ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تھا تو غفلت میں اس سے، فکشفنا عنک غطاءک، پس کھول دیا ہم نے آپ سے آپ کے پردہ کو، فبصرک الیوم حدید، پس نظر تیری آج کے دن تیز ہے۔ لقد کنت فی غفلت، اس کو کہتے ہیں تذلیل مجرمین، مجرم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ بات کہی جائے گی کہ تو غفلت میں تھا، من ہاذا، ہاذا کا مطلب اس یعنی نام اعمال سے، نام اعمال سے تو غفلت میں تھا، غفلت اعتقادی، قائل بھی نہ تھا۔ آج دیکھ آنکھوں کے سامنے
दोज़ख को देख। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदैया अतीद, वाव का माना और काला कहेगा, क़रीनुहु क़रीन का माना साथी, हु का मानी उसका, हाज़ा ये, मा जो, लदैया लदैया मेरे पास है, लदैया मेरे पास, अतीद तैयार शुदा। वक़ाल क़रीनुहु और क़यामत के दिन उसका साथी कहेगा, हाज़ा मा लदैया अतीद, यह जो मेरे पास तैयार शुदा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि करीन उसका कहेगा, साथी यानी आमाल लिखने वाला फरिश्ता, वो कहेगा कि ये रोज नामचा, ये नाम अमाल, ये तेरी जिंदगी की लिखी हुई किताब, ये मेरे पास तैयार शुदा है। अब अल्लाह क्या फरमाएंगे, अलकिया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन अनीद, अलकिया डालो तुम दोनों, फी का माना में, जहन्नम, कुल्ला हर, कफ्फारिन कुफ्र करने वाले, अनीद जिद्दी, मन्नाइल लिल खैर, मन्ना मना करने वाले खैर की राह से, मुअतदिन तजावुज करने वाले, मुरीब रैब शक को कहती हैं, लोगों को अकायद हक्का में शक के अंदर डालने वाले, कुफ्र करने वाले, जिद्दी को और भलाई के रास्ते में रुकावट बनने वालों को और दीन हक में शक करने वालों को दोज़ख में डाल दो। अलकिया समरे मुजरिमीन, अलकिया के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कब तक लालच की बुनियाद पर लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती रहेंगी। चले फिर एक कहानी सुनते हैं। दोस्त की तरफ से बहन की मंगनी का दावतनामा मिला। कार्ड में मैं अपना नाम पढ़कर हैरान हो गया कि यह तो वही लड़का है जिसके लिए मैंने अपने अंकल को मना किया था। मंगनी के बाद अंकल से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। अंकल ने खुशी खुशी मुबारकबाद वसूल की और कहने लगे, बेटा आपकी बातों को पर गौर किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खामियों से कौन सा इंसान पाक है। इस लड़के में चंद खामियां हैं, लेकिन इसके वालिदैन बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह खाते पीते घराने के हैं, बड़ा घर है, लड़के का अपना कारोबार है, अपनी गाड़ी है और अल्लाह से उम्मीद है कि शादी के बाद लड़के में अच्छाइयाँ आ जाएंगी। और तो और मेरे दोस्तों ने भी तारीफ़ की कि आपकी बेटी राज करेगी, रानी बनकर रहेगी, गाड़ियों में घूमे फिरेगी। अंकल की बात सुनता रहा, मैं मुस्कुराता रहा। आखिर में इस उम्मीद के साथ दुआ देकर वापस आ गया कि अंकल की तमाम बातें सच साबित हो जाएं। बहरहाल शादी का दिन आ गया। लड़के वाले खूब धूमधाम से हल्ला गुल्ला करते हुए बारात लेकर आए। लड़की वाली ने शादी के लिए बड़ा इह्तमाम किया हुआ था। खैर रुखसती हो गई, लड़की ससुराल पहुंच गई। 14 माह बाद मुझे कहीं से मालूम हुआ कि इस लड़की को तलाक हो चुकी है। एक नन्हा सा फूल साथ लेकर अपने वालिद के घर इद्दत में बैठी हुई है। वक्त के साथ साथ ज़माने के मेयार बदलते जा रहे हैं। हर चीज़ में, हर मामले में ज़माना अपनी इक़दार और रवायत खोता जा रहा है। रिश्तों की ढूंढ में यही मामला दरपेश है। लड़की हो या लड़का, माजी करीब तक लड़की के लिए लड़के और इसके घर वालों की शराफत मेयार की नाप तोल में अव्वलीन दर्जा रखती थी। इस तरह लड़के के लिए लड़की की सादगी और हया को देखा जाता। साथ ही साथ वालिदैन से अंदाज़ा लगाया जाता कि
लड़की की तबीयत किस तरह पे हुई होगी। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि अच्छा रिश्ता मिले और बहुत अच्छा रिश्ता हो। रिश्ते के मियार को तयन का आज कुछ यूँ किया जाता है, लड़की वालों को लड़के का वेल सेटल्ड हो, कमाई भी हो, जिसकी लाखों में हो, डिग्री भी हो, आला से आला हो, छोटी फैमिली हो, अपना ज़ाती घर हो, हैंडसम वगैरह वगैरह चाहे होते हैं। इस तरह लड़के वालों को लड़की की सूरत में ऐसी बहू की तलाश होती है जो हूरों से कम ना हो, कद से लेकर ऐन मियार के मुताबिक हों, तालीम में से डॉक्टर से कम ना हो, गरीब भी ना हो, घर अच्छा बना हो ताकि रिश्तेदारों को दिखाया जा सके, किसी मामूली जगह से रिश्ता ना किया जाए। अब मियार ये ज़हन में हो तो फिर रिश्ते कहाँ से मिलते हैं। जब से रिश्तों के सिलसिले में हाथ डाला आज तक किसी ने तवक्कल अल्लाह रिश्ते की बात नहीं की। इन सब मसाइल की एक वजह है और वो ये कि हर शख्स दूसरे को अपने जहन के मुताबिक देखना चाहता है और दूसरा बंदा इसके जहन के मुताबिक होता ही नहीं। देखें, खुदा के लिए ज़रा नीचे उतर आएं, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। मालो दौलत नसीब से होता है। मैं एक ऐसे करोड़पति को जानता हूँ जो कभी बचत बाज़ारों में बेचता था और ऐसे भी जो करोड़पति था आज मोटरसाइकिल पति बेच रहा है। समझाना ये मकसूद है कि दौलत स्टेटस को म्यार ना बनाएं, तो ये गारंटी भी लें कि वह ऐसा ही मालदार रहेगा। ऐसी गारंटी भला कौन दे सकता है। आज जो मालदार है कल वो गरीब हो सकता है। आज का शाह कल का गधा और कल का गधा आज का बादशाह हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि रिश्ता करने में देखो दीन, अल्लाह के अहकाम पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पढ़ो, कभी रसवाई नहीं होगी। एक बेटी जिसको इतनी प्यार और मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, हमेशा से इसके नाजो नखरे उठाए और एक पल में बगैर सोचे समझे किसी मालदार जानवर के खोटे से बांध दिया कि पैसे वाला है, बेटी खुश रहेगी। अल्लाह की कसम, तबाह कर देने वाली सोच है ये। मैं अक्सर अपनी अजीज़ो अकारब से ये कहता हूँ कि स्टेटस और पैसा देकर रिश्ता मत करना, दयानतदारी देखकर रिश्ते करना। तुम्हारी औलादें तुम्हारे मरने के बाद भी दुआएं देंगी। लेकिन अक्सर मुझे ये जवाब सुनने को मिलता है, अगर अच्छा कमाता नहीं होगा तो बेटी खुश कैसे रहेगी। आजकल खुशी का म्यार पैसे के साथ मशरूत हो गया है। पैसे वाले बद किरदार को ये कहकर रिश्ता दे दिया जाता है कि अल्लाह ताला इसको नेक बना देगा। गरीब नेक इंसानों को ये कहकर रद्द कर दिया जाता है कि कमाता कम है लिहाजा खाता भी कम होगा। क्या पैसे वाले को अल्लाह नेक बना सकता है तो क्या गरीब को अमीर नहीं कर सकता। एक ऐसा रिश्ता जो फरीकैन की तरफ से महज लालच की बुनियाद पर बनाया गया हो, जिसमें मोहब्बत, हमदर्दी और यकीन सिर्फ लालच पर मुनसर हो, इस रिश्ते से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा जब भी अपनी बेटियों के रिश्ते वगैरह करें, अपने अजीज़ों कारब बहन भाइयों के रिश्ते करें तो सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया कि रद्दुश्शम्स अला सय्यिदिना अली हिना नामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरिही। खैबर के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में सर रख कर सो जाना और सूरज का गुरूब हो जाना, फिर दोबारा सूरज का तोलू होना ताकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर पढ़ लें। इस रिवायत की क्या हकीकत है, ये रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ला असला लहू, इस रिवायत की कोई जड़ नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई असल नहीं। इसी तरह इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है और कुरान की बेशुमार आयात और नुसूस भी
اس من گھڑت روایت کی بھرپور تردید کرتی ہیں جس کے اندر اللہ نے سورج کی صفت مقرر کیا، کل یجری لاجل مسمی، یہ سورج چلتا رہے گا، اس کا ایک وقت مقررہ ہے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ اپنا راستہ چھوڑ دے گا۔ لہٰذا یہ روایت اور اس طرح کی باقی روایات کہ کسی ہستی کے لیے کبھی سورج رک گیا یا واپس آ گیا، یہ تمام کی تمام یہ من گھڑت اور موضوع روایات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنل میں مسئلہ پوچھا گیا داڑھی کی مقدار کے متعلق۔ جواب سے پہلے میں داڑھی کی شرعی حیثیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی مڈانا یا ایک مشت سے کم رکھنا، کترانا، یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بالکل مڈا دینا یا ایک مشت سے کم رکھنا یعنی کترانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرۃ قص الشارب واعفاء اللحیہ۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 129۔ خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، ان میں سے ایک مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا بھی ہے۔ دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احف الشوارب واعف اللحى، اس کا بھی وہی مفہوم ہے، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ تیسری حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب۔ بخاری مسلم مشکات۔ آپ نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ چوتھی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس۔ مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ پانچویں حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور مشکات کہ مونچھیں جو نہیں کٹواتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مونچھ اس کو کہتے ہیں جو حصہ منہ کی طرف جانے والا ہو، اس کا کٹوانا ضروری ہے۔ باقی سائیڈیں بلند رکھنا
وہ جائز ہے. مونچھیں کٹوانے کا حکم ہے منہ میں جو جا رہی ہے. چھٹی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. بخاری مشکات. کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. 6 احادیث آپ نے سماعت فرمائی ہیں. ان 6 کے اندر 2 باتیں قابل غور آئی. پہلی کہ داڑھی کو رکھنے اور بڑھانے کا حکم دیا گیا اور مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا گیا. لہذا داڑھی رکھنا 1 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور انسانی فطرت میں داخل ہے. تو اس پہلے حصہ میں داڑھی رکھنے کی شرعی حیثیت آ گئی کہ یہ سنت قریب واجب کے ہے، اور حکم بھی دیا گیا داڑھی رکھنے کا اور بڑھانے کا. اب اگلے حصہ میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اس کی مقدار کتنی ہے، کہ کتنی بڑھا سکتے ہو اور کتنی کٹوا سکتے ہو، یا بالکل کٹوا بھی نہیں سکتے. اب اگلے حصہ میں اسی مقدار کے بارے میں گزارشات ہیں. اب دوسرا حصہ مقدار لحیہ کے متعلق ہے. پہلے حصہ میں احادیث کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے. اب دوسرے حصہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بڑھانے کی مقدار کتنی ہے. اس میں بخاری شریف جلد نمبر 2 کان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کر لیتے یا عمرہ کر لیتے اپنی داڑھی مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے زائد حصہ ہوتا داڑھی کا اس کو کاٹ لیا کرتے تھے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اب اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے تو اس کی مقدار کم از کم مٹھی بھر تو اس صحابی کے عمل سے ثابت ہو گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی سمجھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا تو صحابی نے یہی سمجھا کہ ایک مٹھی سے کم تو نہیں ہو سکتی، اور بڑھانے کا مطلب کم از کم مٹھی بھر. یہ حدیث اور صحابی کے عمل کی آپس میں تطبیق ہو گئی. داڑھی بڑھاؤ، کم از کم 4 انگلی، مٹھی بھر جس کو کہتے ہیں، اتنی بڑھاؤ.
حدیث میں ہے داڑھی بڑھاؤ اور صحابی کے عمل سے ثابت ہوا کم از کم مٹھی بھر تو بڑھاؤ. یہ دونوں حدیثیں، یہ عبداللہ بن عمر والی حدیث یہ بخاری شریف کے اندر ہے. بات واضح ہو گئی کہ بڑھانے کا مطلب مٹھی بھر کم از کم، لہذا مٹھی بھر بڑھانا یہ صحابی کے عمل سے ثابت ہے. تو حدیث میں جو بڑھانے کا حکم آیا اس کا یہی مطلب ہے کہ کم از کم مٹھی بھر تو ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں کرنی چاہیے. اب ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے معطا امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ان الفاظ میں نقل فرمائی: کان ابن عمر اذا حلق رأسه اخذ من لحیته وشاربه. اس کا بھی وہی مطلب ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عمرہ یا حج میں اپنا سر منڈاتے تو اپنی داڑھی اور مونچھ کے بھی کچھ بال کٹوا دیا کرتے تھے. اب دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. جو لوگ مٹھی بھر سے کم رکھتے ہیں وہ بھی حدیث کی مخالفت میں ہیں، اور جو لوگ مٹھی بھر کو غلط کہتے ہیں وہ بھی حدیث کی مخالفت میں ہیں. یہ دو باتیں. جو مٹھی بھر سے کم رکھنا بھی جائز سمجھتے ہیں کہ دور سے بس نظر ہی آنا چاہیے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. جو مٹھی سے کم داڑھی رکھنا مستحب یا سنت سمجھتے ہیں وہ بھی حدیث کی مخالفت میں ہے. اور جو مٹھی بھر کو غلط قرار دیتے ہیں اور اپنے عقل کے مطابق کہ حدیث میں داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے لہذا مٹھی غلط ہے، تو یہ بھی حدیث کی مخالفت میں ہے. کیونکہ حدیث میں جو داڑھی بڑھانے کا حکم ہے صحابی رسول نے اس کو واضح کر دیا کہ بڑھانا کم سے کم مٹھی بھر تو ہونا چاہیے. مٹھی بھر کو غلط کہنا یا اس سے کم داڑھی رکھنے کو صحیح سمجھنا، یہ دونوں طبقے حدیث کی مخالفت میں ہیں. تیسرا حصہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کی تائید. تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت عطا تابی رحمہ اللہ. وقال عطاء لا بأس ان يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها اذا كبرت الى آخره. حضرت عطا تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی آدمی اپنی داڑھی کے طول و عرض سے کچھ تھوڑا سا حصہ کٹوا دے جب وہ بہت زیادہ بڑھ جائے. اسی سے ملتی عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ 100 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کے طول و عرض سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، لمبائی کے اندر بھی چوڑائی کے اندر بھی. اس حدیث کی سند پر جرح ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے، لیکن یاد رکھنا اس حدیث کا ضعف نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل
اس حدیث کے صحیح ہونے کی تائید کرتا ہے۔ بخاری، ابو داؤد وغیرہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مٹھی بھر سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، تو اگر یہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زائد بال طول عرض میں کاٹ دیا کرتے تھے، اس حدیث کی سند میں ضعف بھی ہو تب بھی نقصان نہیں، کیونکہ صحابی رسول کا عمل اس حدیث کے مضمون کی تائید کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ داڑھی مٹھی بھر تو بڑھانی چاہیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی بڑھاؤ، اس پر عمل ہو گیا۔ اور اسی طرح مٹھی بھر سے زائد اگر کاٹ دی جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل پر بھی عمل ہو گیا کہ انہوں نے جو حدیث کا مفہوم سمجھا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور اتنی لمبی داڑھی کہ حد شہرت تک پہنچ کر مضحکہ خیز بن جائے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ سنت ہے داڑھی، لیکن اتنی لمبی یا زائد بال نہ کاٹنے کی وجہ سے انسان مضحکہ خیز کہ دوسرے لوگ دیکھ کر ہنسیں وغیرہ، تو اس لیے اس حد تک بھی نہ پہنچے، تو داڑھی بڑھاؤ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل مٹھی بھر کم از کم اتنی بڑھاؤ، تو اس میں دونوں پر عمل ہو گیا، حدیث پر بھی اور صحابی کے عمل سے بھی۔ اور حدیث پر عمل تب ہوا کہ جب ہم نے صحابی رسول کے عمل کو دیکھا تو ہمیں بڑھانے کا مطلب سمجھ آ گیا۔ لہذا داڑھی مٹھی بھر کم از کم ہونی چاہیے، اور زائد ہو جائے تو طول عرض سے کاٹ کر سنت کو حسن دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ داڑھی رکھنا سنت بھی ہے، فطرت بھی ہے۔ دوسری بات، مٹھی بھر سے کم رکھنا داڑھی کٹانے منڈانے کے مترادف ہے۔ اور تیسری بات، داڑھی بڑھاؤ، بڑھانے کا مطلب کم از کم مٹھی بھر تو رکھو۔ چوتھی بات، مضحکہ خیز، تاکہ لوگ سنت کا مذاق نہ اڑائیں۔ زائد بال کاٹنا، داڑھی کو درست کرنا، یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف احباب نے بدعات کے بارے سوالات پوچھے ہیں، حسب ترتیب سماعت کیجیے۔ بدعت کیا ہے؟ لفظی معنی گھڑ لینا، ایجاد کر لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت وہ کام ہے جس کو ایجاد کر کے اسے دین کا جز بنا دیا جائے اور نیکی سمجھ کر کیا جائے، لیکن شریعت میں اس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ بدعت کے نقصانات۔ پہلا نقصان یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، کہ بدعت ایجاد کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا در حقیقت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آیت تو غلط ہے، دین تو ناقص تھا اور میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ تکذیب آیت۔ دوسرا نقصان،
اللہ کے علم پہ الزام لگانا ہے کہ دین تو مکمل نہیں تھا، اللہ نے اکمل کیوں فرما دیا؟ دین تو میں پورا کر رہا ہوں۔ بدعت کا تیسرا نقصان عقیدہ ختم نبوت پر عدم اعتماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دین کو ناقص چھوڑ گئے ہیں اور میں اس کو کامل کر رہا ہوں۔ بدعت کا چوتھا نقصان امت میں تفرقہ کا باعث ہے، وحدت ٹوٹ جاتی ہے اور بدعات سے فرقے بنتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بدعت کا پانچواں نقصان کہ بدعات سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے اور لوگ سنت سے ہٹ کر بدعات کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ بدعت کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔